کیا ہوا اگر دشمن نے اسے زندہ گرفتار کر لیا ہے؟ کوئی ایک یہاں اس ریڈ 20 انٹروگیشن سینٹر میں ایسا تو آئے جو ان بھارتی درندوں کو بتا سکے کہ وہ مجاہدین بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہانک سکتے۔ ان کے جابرانہ ہتھ کنڈے مجاہدین کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتے۔ انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ بظاہر گوشت پوست کا انسان ہے لیکن فولادی عزم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راستہ اپنایا ہے جس پر چلنے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس راستے میں تو موت کا تصور ہی نہیں تھا، جسمانی موت سے عزائم نہیں مرا کرتے۔ ظلم و تشدد کی وہ ہونی آندھی جو آتش و آہن سے لبریز بھارتی فوج نے یہاں چلا رکھی تھی، مجاہدین کے عزم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ نام نہاد بین الاقوامی سرحدوں کو اپنے قدموں کی ہاک تلے روند کر یہاں مغلوب ہونے نہیں آیا تھا، وہ یہاں فاتح بننے آیا تھا۔ جہانگیر اور اس کے ساتھی کسی ملک کی کسی زمین کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، یہ تو نظریے کی جنگ تھی۔ اس میں موت تو ممکن ہے لیکن یہاں شکست کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر اپنے دل میں خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے جسم کا باندھ باندھ کٹوا دے گا، لیکن ان وحشیوں کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر رکھا بھاری پتھر ہٹ گیا۔ اب وہ خود کا ہلکا محسوس کرنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم اذیت کے احساس سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ وہ آنے والی کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ کمانڈر مختار درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتا بالآخر قبرستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی بلیک کیٹس کمانڈرز کی گولیوں کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ مختار نے اسے اپنی آنکھوں سے گولیاں کھا کر گرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ جہانگیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے جس سمت میں راہ فرار اختیار کی تھی ادھر ڈاک بنگلہ کے عقب میں درختوں کے جھنڈ اور بڑی گھنی جنگلی گھاس موجود تھی۔ قبرستان کے عقب میں موجود پہاڑی ٹیلے پر اس کی ہدایت پر 5 مجاہد پہلے ہی سے مورچہ بند ہو کر اس کے منتظر تھے۔ پروگرام کے اس حصے کا سوائے اس کے اور کسی کو علم نہیں تھا۔ ان مجاہدین کو اپنا عقب محفوظ رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کمانڈر مختار نے اس طرف خاموشی سے پوزیشنیں سنبھالنے کی روانگی سے پہلے خفیہ ہدایات جاری کی تھیں، کیونکہ انہوں نے راد شیام کو قابو میں کرنے کے بعد اس طرف سے فرار ہونا تھا، اور کمانڈر مختار کو اس بات کا پہلے سے یقین تھا کہ راد شیام کے اغوا کے کچھ ہی دیر بعد ان کا تعاقب ضرور شروع ہو جائے گا، اور ان کا مقابلہ کسی بے وقوف دشمن سے نہیں تھا۔ ان مجاہدین کے ذریعے وہ کم از کم اپنے تعاقب میں آنے والے بھارتیوں کو آسانی سے روک سکتے تھے۔ اس کے پلان کا دوسرا حصہ تو بخوبی پورا ہو گیا، اور اس کے قبرستان میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس کے تعاقب میں آنے والے بلیک کیٹس بھارتی فوجیوں اور BSF کے جوانوں پر مجاہدین نے حملہ کر دیا، جو اپنے نائٹ ویژن سے انہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ اس اچانک جوابی حملے نے بھارتیوں کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے نشانے پر آنے والے 2-3 ہراول فوجیوں کے زمین بوس ہوتے ہی باقی تمام بھارتی فوجی جوان زمین سے چپک گئے، اور اب وہ مدافعاتی فائرنگ کرتے پسپائی اختیار کرنے لگے تھے۔ مجاہدین کی تعداد کا تو انہیں اندازہ نہ ہو سکا، لیکن جس طرح وہ پوزیشن بدل بدل کر ان پر فائرنگ کر رہے تھے، اس سے بھارتیوں نے یہی سمجھا جیسے کسی فوج نے ان پر حملہ کر دیا ہو۔ یوں بھی مجاہدین پہلے سے محفوظ آڑ میں موجود تھے، جبکہ بھارتیوں کے لیے وہ ناگہانی آفت بنے ہوئے تھے۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ یوں ہی ان سے محفوظ تھے، جبکہ دوسری طرف رات کا اندھیرا گہرا ہونے کے سبب بھارتیوں کو سوائے اپنی طرف لبکتی گولیوں کے اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف بلیک کیٹس کمانڈوز ہی ایسے تھے جن کی گنوں پر رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں نصب تھیں، جبکہ عام بھارتی فوجیوں اور BSF کے جوانوں کو تو یہ سہولت بھی حاصل نہیں تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اگر وہ اپنے لیے کمک بھی مانگتے تو یہاں موجود کوئی بھی کمانڈر اپنے جوانوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجاہدین کا عقب مکمل طور پر محفوظ تھا۔ ان کے پیچھے پہاڑی سلسلہ تھا، جس کے بعد گھنا جنگل جس میں گھسنے کی بھارتی فوج دن میں بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے اس پہر تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمانڈر مختار اپنے ساتھیوں میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ گو کہ ان حالات میں اسے تلاش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں چپے چپے پر بھارتی فوج موجود تھی، لیکن اپنے ایک جاں باز مجاہد ساتھی کو اس طرح دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا۔ میں اکیلا اس سمت جانے کی کوشش کرتا ہوں جدھر سے جہانگیر بھائی کی آمد متوقع ہے، تم لوگ میرا یہیں انتظار کرو، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن ان حالات میں کون اسے اس طرح اکیلے جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس کی سخت لہجہ اختیار کرنے کا بھی اس کے مجاہد ساتھیوں نے کوئی نوٹس نہ لیا، اور 2 ساتھی اس کے ساتھ جہانگیر کی تلاش کے اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاس گولیوں کے تھیلے محفوظ کر لیے تھے، اور اب اپنی گنیں ہاتھوں میں تھامے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس سمت میں جانے کے لیے پرتول رہے تھے جدھر سے جہانگیر کی آمد متوقع تھی۔ مختار نے اپنے ایک مجاہد ساتھی سے جو یہیں رہ گیا تھا اس کی گن حاصل کر لی تھی۔ وہ آگے آگے تھا اور دونوں مجاہد اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ابھی وہ بمشکل 50 گز دور ہی گئے تھے جب اچانک ان کے نزدیک سے مشین گن چلنے کی آواز سنائی دی۔ اگر تینوں فوراً ہی زمین پر لیٹ کر پوزیشن نہ لے لیتے تو ان کا گولیوں سے بچ جانا ناممکن تھا۔
مشین گن کی فائرنگ شاید ایک طرح کا سگنل تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی درجنوں خودکار ہتھیاروں سے ان کی چاروں طرف گولیاں بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگی تھیں۔ چند منٹ تک تو وہ خاموشی سے زمین سے چپکے رہے، وہ جان بوجھ کر جوابی فائرنگ نہیں کر رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کی صحیح پوزیشن کا علم نہ ہو جائے۔ جب گولیاں بالکل ان کے سامنے چند گز کے فاصلے پر پڑنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی دشمن کی طرف سے روشنی راؤنڈ فائر ہوئے، تو کمانڈر مختار نے بادل ناخواستہ اپنے ساتھیوں کو مراجعت کا حکم دے دیا۔ اب وہ بکھر کر کونیوں کے بال رینگتے ہوئے واپس ہو رہے تھے۔ ایک ساتھی اپنی جگہ روک کر فائرنگ کرتا اور دوسرے دو کونیوں کے بال رینگتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف چلتے، جس سے ملحقہ قبرستان کے آگے ان کے ساتھی ان کے منتظر تھے۔ پھر فائرنگ کرنے والا مجاہد اپنے دونوں ساتھیوں کی کور فائرنگ میں واپس آنے لگتا۔ اس طرح ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے قریباً 1 گھنٹے کی جان توڑ مشقت کے بعد بالآخر وہ دشمن کے جبڑوں سے نکل کر اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمانڈر مختار کے لیے فی الوقت جہانگیر کو اللہ کے سہارے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ صبح تک وہ اس کے منتظر رہے، لیکن دوسری طرف موجود بھارتیوں کو شاید ان کے عزائم کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اب اس سمت باقاعدہ گولہ باری شروع کر دی تھی۔ بھارتیوں کی یہ عادت تھی کہ دوسری طرف مجاہدین کی موجودگی کی صورت میں بے دریغ اپنا بارود پھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ صبح پو پھوٹنے تک ان کی فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کمانڈر مختار اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ اس درمیان وہاں تازہ دم فوج پہنچ چکی ہوگی اور پو پھوٹتے ہی وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے مجاہدین کی جانوں کی سلامتی کے لیے انہیں آدھی رات کے بعد پسپائی اختیار کر کے اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ وہ بہت بد دل ہو رہا تھا۔ زندگی میں ایسے متعدد مواقع آئے تھے جب وہ دشمن کے درمیان سے اس طرح زندہ سلامت نکل کر اپنے محفوظ ٹھکانے تک واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس راہ وفا پر چلتے ہوئے کئی راہ رواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے درجنوں ساتھی اس کی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ گھیرے میں آ کر گرفتار ہو کر اب بھارتی قوبتخانوں میں زندہ درگور ہو رہے تھے، لیکن جہانگیر کے اس طرح بچھڑ جانے پر وہ بہت غمگین ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ کسی بھی طرح جہانگیر دشمن کی جال سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ ایک ہی وہمہ بار بار اس کی جان کو آ رہا تھا کہ دشمن شاید پہلے سے ہی ان کی ممکنہ کارروائی کا اندازہ لگا چکا تھا، جس کے بعد اس نے مکمل تیاری کے ساتھ انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ جہانگیر اس علاقے میں اجنبی تھا اور کمانڈر مختار کو ایک ہی خوف دامن گیر تھا کہ کہیں وہ علاقے سے اپنی عدم واقفیت کی بنا کر دشمن کے جال میں نہ پھنس جائے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اسے بہر صورت زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے زندہ گرفتار ہونے کی صورت میں وہ اس سے کچھ بھی اگلوا سکتے تھے۔ دوسری طرف اسے جہانگیر کی صلاحیتوں پر بے پناہ اعتماد تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اپنے ماضی کی کارروائیوں کے مطابق وہ اس مرتبہ بھی دشمن کو جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امید کی ایک لہر آتی اور دوسرے ہی لمحے اس پر مایوسی کا غلبہ طاری ہو جاتا۔ اسی یاسیت کے عالم میں اس نے اپنے ہائیڈ آؤٹ پر صبح کی نماز ادا کی تھی۔ کرنل گوپال کرشنا نے جب سے یہ سنا کہ گرفتار ہونے والا جہانگیر ہے تو بے اختیار ایک زوردار کہا اس کے حلق سے برآمد ہوا، سر بڑا گڈ لک سائن ہے۔ میجر رائے نے اس کی ہنسی میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ کرنل گوپال کرشنا نے اپنے ہاتھ سے 2 پیگ تیار کیے تھے اور ایک پیگ خود ہی نشہ فتح سے سرشار میجر رائے کو تھما کر اس کے جام سے جام ٹکرایا۔ آج رات ان کی ملاقات گرفتار دہشت گردوں سے کروانا تھی۔ میر صاحب یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، انہوں نے یقیناً راستے پر ہی گھات لگائی ہوگی۔ شاید انہیں شک ہو گیا ہو کہ ہم اتنی جلدی انہیں کی ڈیمانڈ مان گئے ہیں کہ ہماری نیت میں کھوٹ آ چکا ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ارادے پھام کر ہی DIG رادھے شیام کے اغوا کا منصوبہ بنایا ہوگا تاکہ ہمیں وارننگ دے کر اپنے ارادوں سے باز رکھ سکیں۔ کرنل گوپال کرشنا نے حلق میں شراب کا گھونٹ انڈیلتے ہوئے کہا۔ بیچارے مجاہدین۔ میجر رائے نے اسی طرح نفرت اور حقارت سے ہونٹ سکوڑے کہ کرنل کرشنا مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ حقائق کا علم تو جہانگیر کی زبانی ہی ہوگا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے زبان کھولے گا نہیں۔ میر صاحب اس بات کا خیال رہے کہ یہ ہمارا خاص مہمان ہے، اسے مرنے نہیں دینا۔ اب اس کی زبان کھلواؤ، جب وہ بولنے لگے تو میں خود اس کی تفتیش سنبھال لوں گا۔ مجھے اس سے بہت کچھ اگلوانا ہے، اور ہاں کمانڈر مختار اس کی گرفتاری پر بوکھلا کر کچھ بھی کر گزرے گا۔ اس ایریا کے تمام ایجنٹوں کو صاحبان وان ہوشیار کر دو۔ آرمی والوں سے کہہ دو کہ سٹینڈ بائی رہیں، کچھ بھی ممکن ہے۔ کرنل گوپال کرشنا نے اپنا عندیہ ظاہر کیا۔ سر آج صبح ہی اگر اس ایریا میں فوج کا گشت بڑھا دیا جائے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اگر ان لوگوں نے راستوں پر گھات بھی لگانی ہے تو بھی ہم انہیں دن کے اوقات میں ہی ہنٹ کر سکتے ہیں۔ میجر رائے نے اپنی رائے پیش کی۔ رائٹ کہہ کر کرنل گوپال کرشنا نے اپنے آپریٹر کو فوراً سینٹرل کمان سے رابطے کی ہدایت کی، اور تھوڑی ہی دیر بعد رات کے آخری پہر میں بریگیڈیئر کمانڈر لائن پر اس سے ہم کلام تھا۔ کرنل گوپال کرشنا نے اسے صورتحال سے مطلع کرنے کے بعد علی صبح ہی بانڈی پورہ کی طرف جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ موجود پہاڑی سلسلے میں فوج کا گشت بڑھانے کی درخواست کی تھی اور اسے اپنی اطلاعات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا
کہ اس ایریا میں مجاہدین نے تازہ مورچہ بندیاں شروع کی ہیں اور اب وہ گھات لگا کر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر کمانڈر بیرا کا کچھ زیادہ ہی تابعدار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے جوانوں کو ریڈ الرٹ دے دیا تھا۔ بھارتی فوج کے جوان تیار ہو رہے تھے۔ صبح سورج کی پہلی کرن پھوٹنے پر انہوں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بانڈی پورہ کے گرد و نواح میں واقع چھاؤنی سے بھارتی فوجیوں کی حالت جنگ میں تیار دستے برق رفتاری کے ساتھ بانڈی پورہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے گروپس کمانڈوز نے بطور احتیاط پہلے ہی سے سڑک کے دونوں طرف گولہ باری شروع کروا دی تھی۔ پہلے ایڈوانس مشینی دستے اپنے دائیں بائیں شدید گولہ باری کرتے، جس کے بعد پیدل فوج ان کے کور میں آگے بڑھتی۔ مجاہدین اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے تو کچھ مقامات پر گھات صرف اسی لیے لگائی تھی کہ جب راہ والے ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی نیت سے اس طرف لائیں گے تو وہ اپنی ممکنہ حد تک مدافعت کر کے اپنے ساتھیوں کی زندگی تو بچا سکیں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں فوج کا حملہ روکنے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس اس نوعیت کا اسلحہ تھا کہ وہ بھارتی فوج کو اس کی زبان میں جواب دے سکتے۔ اپنی بے بسی اور ستم ظریفی کا شکار مجاہدین اپنے سینے میں بھارتی فوج سے دو دو ہاتھ کرنے کے عزائم لیے بادل نخواستہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے کمانڈرز کے لیے فی الوقت سب سے اہم کام اپنے مجاہدین کی زندگیوں کی حفاظت تھی۔ بھارتی فوج کا یہ قرض تو وہ کسی بھی وقت سود سمیت ادا کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو گولہ باری کے آغاز پر ہی ہدایت کر دی کہ وہ بلندی کی طرف واپس لوٹ جائیں اور گھنے جنگلوں میں اپنے محفوظ ٹھکانوں پر منتقل ہو جائیں۔ پسپا ہونے والے مجاہدین کی شدید خواہش تھی کہ وہ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح بھارتی فوج سے دو دو ہاتھ کر لیں، لیکن ان کے کمانڈروں کو اس طرح حقیقت کا شدت سے احساس تھا کہ ان کے پاس بمشکل 2 مشین گنیں، 3-4 ہینڈ گرنیڈ پھینکنے والی گنیں اور 2-4 راکٹ لانچر تھے یا پھر کلاشنکوف رائفلیں۔ اور اس سامان کی حیثیت ہی کیا تھی؟ دشمن ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر سوار ہو کر اپنی توپوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ انہوں نے پسپا ہوتے ہوئے بھی اپنے محفوظ ٹھکانوں سے اپنے نشانے پر آنے والے 10-15 بھارتیوں کو ضرور جہنم رسید کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے کی اس گولہ باری اور بے تحاشا بارود پھونکنے کے بعد بھارتی فوج کے سورماؤں نے جب ان پہاڑی سلسلوں کا کنٹرول سنبھالا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجاہدین موجود نہیں رہے، تو ان کے 15 ساتھیوں کی لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں، اور اس کے برعکس مجاہدین کا ایک جوتا بھی وہاں نہیں تھا۔ البتہ ان کی طرف سے فائر کی گئی گولیوں کے کچھ ہول اور کھانے پینے کے کچھ خالی پیکٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں کچھ دیر پہلے مجاہدین موجود تھے۔ دروازہ اچانک ہی کھلا تھا، شاید پہرے دار کسی کونے سے نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو ہوش میں آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جب اچانک ہی اس کے سیل کے باہر بڑا سا تالا کھٹاک کی آواز سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی سلاخوں والا دروازہ بھی کھلتا چلا گیا۔ اچانک ہی سیل میں جیسے طوفان بدتمیزی گھس آیا تھا۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ اس کی ٹانگ سے منسلک لوہے کی زنجیر کا جو سرا سلاخوں والے دروازے کے ساتھ بندھا تھا وہ کھول دیا گیا، لیکن ابھی تک دوسرا بددستور اس کی ٹانگ سے بندھا تھا۔ 3-4 پہرے دار اکٹھے اس پر دوبارہ پل پڑے۔ وہ جنونیوں کی طرح اس سے پاؤں کی ٹھوکریں مارتے اور گالیاں دیتے ہوئے دھکے دے کر باہر لے آئے۔ جیسے ہی وہ سیل سے باہر نکلا، اچانک اسے یوں لگا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ اسے بعد میں علم ہوا کہ یہ تو یہاں کی نارمل پریکٹس ہے۔ ایک کونے میں کھڑے گارڈ نے اس کے باہر نکلتے ہی ایک بڑا سا کمبل جہانگیر پر اس طرح پھینکا جیسے کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اس پر جال پھینکا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک محافظ نے اس کے پاؤں میں بندھی زنجیر کے سرے کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جہانگیر کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا جیسے وہ دم گھٹنے سے مر گیا ہو، کیونکہ کمبل سے اس کا سارا وجود ڈھانپا گیا تھا اور سانس لینا دو بر ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس احساس پر بے پناہ اذیت غالب آ گئی۔ اسے اپنے بدن کی ایک ایک ہڈی تڑپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سر پر موجود تمام پہرے داروں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈنڈوں سے اسے وحشیوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وحشیانہ عمل کے خاتمے پر انہوں نے جہانگیر کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح گھسیٹتے ہوئے اسے ایک چھوٹے سے کمرے تک لے گئے، جس کے ایک کونے میں میز پر ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں ایک لمبے قد اور بڑی بڑی مونچھوں والا درمیانی عمر کا ایک شخص جو شکل سے ہی جلاد دکھائی دے رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے اسے خونی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں ایک میز پر انسانی جسم پر تشدد کرنے والے آلات بھی رکھے ہوئے تھے، ایسے لوہے کے مختلف شکنجے صدیوں پہلے کی غیر مہذب اقوام اپنے دشمنوں کو اذیت ناک موت سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لگتا تھا جیسے آج بھی اس دور کی ساری وحشت اور درندگی اس قوم میں در آئی ہو جسے مجاہدین کا واسطہ تھا۔ سیل سے اسے گھسیٹ لانے والوں نے ایک بنڈل کی طرح اس لمبے تڑنگے آدمی کے سامنے پھینک دیا جو یہاں ہلاکو خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جہانگیر کو یہاں تک لانے والے مؤدب ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو نے ایک حقیر سی نظر اس پر ڈالی۔ اس درمیان ہلاکو کے اشارے پر اس کے پاؤں سے بندی زنجیر کھول دی گئی تھی۔ یہی ہے وہ سورما، وہ نفرت سے ہونٹ کوڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے ساتھ اس نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر جہانگیر کی پسلی میں رسید کی اور وہ اس اچانک حملے سے پلٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ جہانگیر کو یوں لگا جیسے اس کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن یہ بات اس کے علاوہ اس کے دشمنوں کے علم میں بھی تھی کہ اس کا بدن کانچ کا نہیں فولاد کا بنا ہوا ہے اور اتنی جلدی ٹوٹنے والا بھی نہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہلاکو نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ مجاہد،
جہانگیر نے اتنے اطمینان سے کہا کہ ہلاکو کا قہر دو چاند ہو گیا، اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے تمہارا اصلی نام دریافت کیا ہے، یہ میرا اصلی نام ہے اور یہی میری اصلی شناخت۔ جہانگیر اس طرح اطمینان سے بول رہا تھا جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ اس کا دماغ شدید صدمے سے خراب ہو گیا ہے، پہلے اس کا دماغ ٹھیک کرو، اس نے وہاں موجود دوسرے درندوں سے کہا۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب انہوں نے دوبارہ جہانگیر کو زمین پر دھکا دے کر گرایا اور اس کے بدن پر چار آدمی اس طرح جم کر بیٹھے کہ جہانگیر کے لیے اپنے جسم کو جنبش دینا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے صرف اتنا احساس ہوا کہ اس کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھی جا رہی تھیں، پھر وہ موزی اس کے جسم سے الگ ہو گئے اور اچانک ہی جھٹکے سے اس کی ٹانگیں اوپر اٹھنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر کے بل فضا میں معلق تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کمر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سر کے بال لٹکتے ہوئے جہانگیر کی کمر پر دو وحشی کوڑے برسا رہے تھے۔ چمڑے سے بنے اس کوڑے میں شاید لوہے کے تار چھپے تھے کہ اس کی ہر ضرب اسے اپنے جسم میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ صبر و رضا کا پیکر بنا اس قہر کو اپنے مقدور پر ہمت کے ساتھ برداشت کر رہا تھا۔ جہانگیر کو احساس ہو چلا تھا کہ جب سے اس نے اللہ تعالیٰ سے معاونت طلب کی ہے، اس میں گویا ایک مقناطیسی قوت در آئی تھی۔ کیا مجال جو اس کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ ہلاکو بار بار اس کے بال پکڑ کر اس کی گردن کو فضا میں جھٹکا دے کر اس کا نام دریافت کرتا رہا، لیکن اس کو جواب میں صرف وہ قرآنی آیات سنائی دے رہی تھی جن کا ورد جہانگیر مسلسل کر رہا تھا۔ اذیت برداشت کرتے کرتے وہ جب بے ہوش ہوا تب ان وحشی درندوں نے اس کی بے حس و حرکت جسم کو زمین پر پھینکا، اس کے پاؤں سے رسیاں کھولی اور اسے ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگے۔ انسپکٹر تیرتھ رام نے غصے سے اپنا ہی ہونٹ کاٹ لیا تھا اور اس میں سے باقاعدہ خون رسنے لگا تھا۔ اس کی شہرت ہلاکو کے نام سے ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی۔ بے رحمانہ تشدد کے لیے وہ اپنوں اور غیروں میں ایک حوالہ بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی گرفت میں آنے والا کوئی بھی بدقسمت اپنا جسم صحیح سلامت یہاں سے لے کر واپس نہیں گیا تھا۔ اب تو اس کی اس خصوصیت کا اعتراف اس کے پیٹی بند بھائیوں میں بھی کیا جانے لگا تھا اور ایسے مجاہدین جن سے بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں کو علم ہوتا کہ وہ عام تفتیشی افسران کے قابو میں آنے والا نہیں۔ انسپکٹر تیرتھ رام ہلاکو کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ میجر رائے نے جہانگیر کے ریڈ 20 میں آنے سے پہلے فون کر کے تیرتھ رام کو بطور خاص ہدایات کی تھیں کہ جہانگیر کو زندہ رکھ کر اس سے ساری معلومات اگلوانی ہے۔ اس نے انسپکٹر تیرتھ رام کو بتایا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا براہ راست اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ آج رات کو اس کے اقبالی بیانات کی ریکارڈنگ سننے اور جہانگیر سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ ہلاکو کو انہوں نے بطور خاص ہدایات کی تھی کہ کرنل گوپال کرشنا کی آمد پر جہانگیر کو طوطے کی طرح چالو کر کے رکھے اور وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے لگے، تب ہی گوپال کرشنا ہوش ہو سکے گا۔ سر، ایسے کئی سالے آئے اور گئے، ارے آپ رات کی بات کرتے ہیں، میں صبح ہی اسے گدھا بنا کر رکھ دوں گا۔ میں نے ایسے کئی سرکس کے شیر سیدھے کر دیے، کیا مجال ہے سالے کی کہ وہ انسپکٹر تیرتھ رام کے شکنجے میں پھنسنے کے بعد اپنی زبان بند رکھے۔ وہ بولے گا سر، اور وہ سب کچھ بتائے گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے فون پر ہی گردن پھلا کر بڑے تکبر سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے تیرتھ رام، ہم نے بھی تیری شہرت سنی ہے، لیکن اسے ایک چیلنج کیس سمجھ کر قبول کرنا، میجر رائے نے اسے کہا۔ تیرتھ رام کو میجر رائے کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی، اسے قدرے غصہ بھی آیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے میجر رائے نے اس کا مسیکہ اڑایا ہو۔ جہانگیر کی یہاں آمد سے پہلے ہی اس نے اپنا سارا غصہ اس پر اتارنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا اور اس پر اپنے معمول سے زیادہ ہی سختی بھی کی تھی، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا کہ میجر رائے نے اسے غلط نہیں کہا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو آ رہی تھی۔ اس نے جہانگیر پر وہ سارے تشدد کے حربے آزما لیے تھے جو دوسرے 9 گرفتاروں پر کم از کم ہفتے کے دوران آزمائے جاتے تھے۔ اس درمیان وہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ رہ گیا ہو جس پر اس نے کاری ضرب نہیں لگائی تھی، البتہ خصوصی احکامات کی وجہ سے اس نے ابھی جہانگیر کی کوئی ہڈی پسلی نہیں توڑی تھی، اور 4 مرتبہ جب اسے ہوش میں لانے کے بعد تشدد شروع کرتا تو پہلے ڈاکٹر اس کا معائنہ بھی کرتا تھا، مبادا جہانگیر تشدد سے مر ہی نہ جائے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس درمیان وہ اس کے منہ سے جہانگیر کا اصلی نام ہی نہیں اگلوا سکا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتا، اب تو وہ خود کو جہانگیر کے سامنے شرمندہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جہانگیر کے ذہنی ارادوں اور قوت ارادی نے اسے عزم و استقلال کا کوہ گراں بنا کر ہلاکو کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، جسے ایک تیرتھ رام تو کیا، اس جیسے ہزاروں ہونہار درندے مل کر بھی سار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سر بلند تھا، اس نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پر خود کو قائم رکھا ہوا تھا۔ کیا مجال جو اس نے اب تک انہیں اپنا صحیح نام بھی بتایا ہو، کیا مجال جو کوئی اس سے اس کی اصلی شناخت دریافت کر پایا ہو۔ وہ اپنے عزم اور ارادوں میں اٹل تھا۔ دشمن کو امید تھی کہ وہ جہانگیر سے مجاہدین کے ایسے ٹھکانوں کا پتہ چلا سکیں گے جہاں تک ان کی رسائی عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھی۔ اس نے جس نوعیت کے ایکشن کیے تھے، اس کے بعد سے تو اس کی گرفتاری دشمن کے لیے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے والی بات تھی، لیکن یہاں شام ڈھل رہی تھی اور ابھی تک انسپکٹر تیرتھ رام اس سے ڈھنگ کی ایک بات بھی نہیں اگلوا سکا تھا۔ وہ تو جہانگیر سے یہ دریافت کرنے میں بھی ناکام رہا تھا کہ اس کا تعلق کس ملک کے کس شہر سے ہے۔ جب بھی وہ اس پر بے پناہ تشدد کرنے کے بعد اس کی شناخت دریافت کرتے تو جہانگیر سارے جہان کو اپنا جہان قرار دیتا۔
اس نے اپنے ہر عمل پر فخر کا اظہار کیا تھا اور تیرتھ رام کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک اس کے بدن میں جان باقی ہے وہ اسی طرح مصروف جہاد رہے گا۔ تیرتھ رام کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس نے جہانگیر پر تشدد نہیں کیا بلکہ یہ سارا تشدد جہانگیر کی طرف سے اس پر ہوا ہو۔ بالآخر اس نے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اب وہ نفسیاتی حربے آزمانے پر تل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی۔ بہرحال تم جیسے جوان مرد کو مارتے ہوئے مجھے افسوس تو ضرور ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریوالور نکال کر جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اس کو چیک کرنے لگا۔ ریوالور مکمل لوڈ تھا اور اب تیرتھ رام نے اسے بالکل فائرنگ پوزیشن میں کر لیا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر بری طرح نیل پڑے ہوئے تھے، اس پر کیے گئے بے رحمانہ تشدد کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے سارے منہ پر سوجن آ گئی تھی اور آنکھیں جن کا رنگ سیاہی سرخ مائل ہو چکا تھا اندر دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بس ایک آنکھوں کی چمک تھی جس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر اس کی اس حرکت پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ یہ مسکراہٹ اب اس کے زخمی ہونٹوں پر بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ مجھے تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے، لعنت ہے تم پر جو تم نے کہا، اگر اس پر عمل نہ کر دکھاؤ۔ جہانگیر نے بھی اس کے خلاف نفسیاتی حملہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ رسی جل گئی پر بال نہ گئے، ہلاکو نے یہ کہتے ہوئے پستول کا دستہ پوری قوت سے اس کے پہلو میں ہتھوڑے کی طرح زور سے مارا تھا۔ بے پناہ اور مسلسل تشدد نے جیسے جہانگیر کے جسم کو بے حس و حرکت کر دیا تھا۔ وہ ذرا سا ڈگمگایا اور پھر اپنے قدموں پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آہنی عزائم دیکھ کر اب تو تیرتھ رام کی مدد کے لیے اس کمرے میں موجود تینوں سپاہی بھی دل ہی دل میں خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا مضبوط اور فولادی اعصاب کا حامل آتنکوادی نہیں دیکھا تھا جو اب بھی تیرتھ رام کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ بے وقوف گدھے، تم کیا سمجھتے ہو مجھے جان سے مار کر جیت جاؤ گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں مر کر بھی تمہارے لیے عذاب بنا رہوں گا۔ یاد رکھنا، ہمارے نزدیک جسم کی موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، شہادت تو ہمارا اعزاز ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے، اگر تم اپنی ماں کے جنے ہو تو ایک سوال کا جواب بھی میری زبان سے اگلوا کر دکھاؤ۔ اس کی آواز میں جانے کیا قہر برس رہا تھا کہ تینوں سپاہی سہم کر رہ گئے، لیکن دوسری طرف انسپکٹر تیرتھ رام ہلاکو غصے سے باولا ہو گیا۔ اس نے جہانگیر کو غلیظ گالیاں بکتے ہوئے ریوالور میز پر رکھا اور ایک کونے میں دھرا لوہے کا راڈ اٹھا کر اس پر پل پڑا۔ جہانگیر یہی چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہلاکو نے اس کے پہلو میں راڈ مارا، جہانگیر ڈگمگایا اور چکرا کر میز کی طرف جھکا۔ اس کے گرنے کا انداز بالکل فطری تھا، جس پر کسی معمولی شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے بازی پلٹ چکی تھی۔ میز پر رکھا ریوالور اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ انسپکٹر تیرتھ رام اور اس کے تینوں ساتھی اس طرح بونچکا رہ گئے تھے جیسے انہوں نے اچانک ہی یمراج کو دیکھ لیا ہو۔ جہانگیر قہر کا دیوتا بن کر انہیں اس طرح گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے برستا قہر چاروں کو اپنے تن بدن میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس طرف تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تھک نکل کر انسپکٹر تیرتھ رام نے کہا تھا، لیکن ابھی اس کا فکرہ بمشکل مکمل ہی ہوا تھا کہ اسے اپنے دائیں پہلو کی ساری ہڈیاں ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اس کے پہلو میں لات رسید کی اور انسپکٹر تیرتھ رام کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے آہنی راڈ سے اس کو چوٹ لگائی ہو۔ درد کی شدت سے بے قابو ہو کر وہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ اس کے تینوں ساتھی پتھر کے بت بنے وہاں سہمے کھڑے تھے۔ جہانگیر نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زمین پر گرے تیرتھ رام کی گردن پر جھک کر اپنا گھٹنا رکھا اور ریوالور کی نالی اس کے منہ میں داخل کر دی۔ اگر تمہارے حلق سے ایک بھی آواز نکلی تو میں ساری گولیاں تمہارے معدے میں اتار دوں گا۔ اس نے قہر برساتی آواز میں انسپکٹر تیرتھ رام کو اعصابی کوڑا رسید کیا۔ تیرتھ رام اس طرح سہم کر خاموش ہوا تھا جیسے زور سے روتے روتے بچے کو بسا اوقات اس کا باپ زوردار تمانچہ رسید کر کے خاموش کروایا کرتا ہے۔ اس نے تیرتھ رام کا منہ زمین کی طرف کروا کر اسے دونوں ہاتھ سیدھے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس نے وہاں موجود 3 سپاہیوں میں سے 2 کو اس پوزیشن میں زمین پر لٹا دیا اور اب وہ تیسرے سے مخاطب ہوا۔ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ دو۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک گزرا کہ تم نے کوئی چالاکی دکھائی ہے تو میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ اس نے ریوالور کی نالی کو کنپٹی پر جماتے ہوئے حکم دیا۔ بمشکل 3 منٹ بعد اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جہانگیر کے اطمینان کے مطابق اس طرح باندھ دیا تھا کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جہانگیر نے ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اسے زمین پر اس طرح لیٹنے کا حکم دیا اور اب وہ انسپکٹر تیرتھ رام سے اس کی مشقیں کسوا رہا تھا۔ یہ سارا عمل 5 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ اس دوران اس نے ایک سپاہی کی گرم جرسی پہن لی تھی۔ جہانگیر نے تینوں کے منہ میں اس طرح کپڑے ٹھونس دیے تھے کہ وہ بیچارے اب صرف سانس ہی لے سکتے تھے۔ اپنے سائز کے مطابق دوسرے سپاہی کے بوٹ اس نے گرم جرابوں کے ساتھ پہن لیے۔ یہاں سے مطمئن ہو کر وہ تیرتھ رام سے مخاطب ہوا، میرے آگے آگے اس طرح چلو جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہاں سے باہر تک مجھے راستہ دکھاؤ اور مکمل حفاظت سے لے جانا اب تمہارا فرض ہے۔ جہاں مجھے خطرے کا احساس ہوا میں فوراً تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اب اس بات کا فیصلہ تم خود کر لو کہ میرے ساتھ کوئی ہوشیاری کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں۔ کم از کم تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔
جہانگیر اگر کچھ نہ بھی کہتا تو اب بھی انسپیکٹر تیرتھ رام کو اس سے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ کم از کم ایک بات ضرور سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی جنونی شخص ہے جسے اپنی جان کی ذرا بھی فکر نہیں، اور وہ ایک لمحے میں اس کی جان لے بھی سکتا تھا۔ جبکہ تیرتھ رام کو اپنی جان بڑی عزیز تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے قتل کرنے کے بعد جہانگیر گرفتار بھی ہو جائے تو تیرتھ رام کو اس کا کیا فائدہ، وہ تو مر چکا ہوگا۔ اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انسپیکٹر تیرتھ رام بھی رہتا اور جہانگیر کو دوبارہ گرفتار بھی کروا دیتا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے، اور وہ ایک مرتبہ خطرے کا معمولی سا احساس ہونے پر اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کے لیے اب تمام امکانات ثانوی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اسے فی الوقت اس خونی بلا کے شکنجے سے اپنی جان کو نکالنا تھا، جس کے بعد ہی وہ کچھ کر پاتا۔